پیغمبر علی الاکبر بآواز بلند صلوات. و خشنود امام العصر امام زمان بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی القاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. صلوات. آپ کی مسلسل زحمتیں جاری ہیں. ہم دیکھتے ہی دیکھتے آج 8ویں محرم میں داخل ہو گئے. یہاں تک کہ شب تاسوعا آ پہنچی. بہت کچھ کہنے کے لیے ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر میں نے اپنی تقاریر کے سلسلے میں آپ کی توجہات چاہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک مضمون کا احاطہ کرنا ہر زاویے سے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خاص طور پر جب عشرہ اولا اور محرم کا پہلا عشرہ آتا ہے تو اس میں ایک آسانی بولنے والے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا کے تناظر میں اپنے عنوان کو لے کر چلتا ہے. یہی کچھ حکمت عملی اس تعلق سے تھی اور یہی حکمت عملی پر میں باقی رہنا چاہتا ہوں. میں اپنے عنوان کو پی ایچ ڈی کا مقالہ نہیں بنانا چاہتا. میں اپنے عنوان کو کوئی ریسرچ اور ریفرنس کا آرٹیکل نہیں بنانا چاہتا. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم اپنے دین و دنیا کے معاملات کو کربلا کے پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اس معیار پر پورے اترتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. یہاں تقاریر میں جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے، میں نے کبھی یہ دعوی علمی نہیں کیا ہے کہ حتماً بیان کر رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے سننے والوں سے یہی مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں سے، میری بہنوں سے، کہ وہ جس قدر بھی میری زبان کو سمجھ رہے ہیں اس میں اپنے لیے گنجائشوں کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا اضافہ کیا جا سکتا ہے. یہی مضمون کی خوبصورتی ہے، یہی مضمون کا حسن ہے، یہی مضمون کی لطافت ہے کہ وہ اس میں اضافہ ممکن ہو سکے. کوئی موضوع اور کوئی مضمون ایسا نہیں ہے ہمارے احاطے میں کہ جس میں حتمی گفتگو کی جائے. لہذا اس پر اپنے آپ کو اس انداز سے آمادہ کیجئے اور اس انداز سے سوچئے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں ہماری مساوی شرکت ہے. یہ گفتگو
کہ یہ بھی رخ اختیار کیا جا سکتا ہے یا یہ بھی رخ اختیار کیا جا سکتا تھا، یہ ایک بیجا گفتگو ہوگی. لہذا اس گفتگو کو اس انداز سے سمجھیے کہ قرآن مجید جس پر آ رہا تھا اسے اولاً خطاب معلم اخلاق کا مل رہا تھا. سب سے پہلے وہ اپنے احوال میں اگر جانا گیا تو اس اعتبار سے جانا گیا ہو کہ مکارم اخلاق میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہوئے اگر یہ 4 لفظ آ جائیں تو حیرانی نہیں ہوتی، مگر معلم اخلاق کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہ 4 لفظ جو میں نے اردو زبان کے ادا کیے ہیں حیرت کی بات ہے. اس لیے کہ دنیا تو اپنے جیسا بشر سمجھ رہی تھی، دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری ہی طرح ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے. نہیں، یہاں تک کہا، اور وہ بھی کسی اور نے نہیں، مفسرین نے کہا ہماری طرح کچھ غلطیاں بھی کرتا ہے، ہماری طرح کچھ خطاؤں میں بھی مبتلا رہتا ہے. اور اس کے بعد قرآن ایسے کا قصیدہ پڑھے اور یہ کہے کہ اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، اس سے برتر کوئی اور نہیں ہے. انسانوں کی جماعت میں جو قیامت تک کے لیے آنے والی ہے اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کا مقابل کوئی نہیں. دنیا حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے. مگر ایک مرتبہ کہا دیکھو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تم جیسا ہوں، مگر میری بھی تو سنو کہ میں کون ہوں. تو کہا حبیب ان کو بتاؤ تم کون ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دو ان سے میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ عالمین کے رب کے لیے ہے. ایسا بھی کوئی بندہ دیکھا گیا تھا، ایسا بھی کوئی بشر دیکھا گیا تھا. اس نے اپنی زندگی کا دین کے احاطے میں دنیا کو بتلا دیا کہ دیکھو اب زندگی گزرے تو اس طرح سے گزرے کہ تمہارا جینا مرنا سب کچھ عالمین کے رب کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. یہ اخلاقیات کا درس تھا، شرافت انسانی کا تقاضا تھا، یہ شرافت ذات کا نتیجہ تھا کہ وہ محسن کش نہیں تھا، وہ احسان مند تھا، وہ احسان کا ماننے والا تھا. اس نے بتلایا سلیقہ جینے کا، مرنے کا. یہ کہا دیکھو جس بارگاہ سے تمہیں فیض پہنچتا ہے، جس بارگاہ سے تمہیں نعمتیں میسر آتی ہیں اس کا انکار نہیں کیا کرتے، اس کا کفران نہیں کیا کرتے. یہ اولین درس ہے سرکار رسالت مآب کا. اب آپ اس کو اپنی زندگیوں میں جیسے چاہے اس کا نفوذ کریں، جیسے چاہیں اس کا اثر قائم کریں، مگر میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں یقیناً دین کے ساتھ دنیا وابستہ ہے، اور وہ دنیا جس میں اول درس اخلاقیات کا دیا گیا. لیکن اس اخلاقیات کے درس کے ساتھ ہی ایک دوسرا درس بھی دیا گیا. اس درس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اخلاقیات کا تعلق تمہاری ذات سے ہے. تم مثال بن جاؤ، تم ایگزامپل بن جاؤ، تم اپنے آپ کو پیش کر دو. ایک زمانے کے لیے نہیں، آنے والے تمام زمانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو. ایک وقت کے لیے نہیں، آنے والے تمام اوقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو. اس لیے کہ تم یاد رکھے جاؤ گے اپنے اخلاق کے سبب، اپنے اخلاق کے سبب. حدیث نبوی کو بھلانا نہیں چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کسی محفل میں، کسی مجلس میں یہیں پر کہ میرے پاس
کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اگر جمہور مسلمین سے حدیث آئے، کسی ایسے محدث سے آئے کہ جو مسلمانوں میں بڑا کبیر محدث ہو، بہت بڑے رتبے والا محدث ہو، میرے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار رسالت مآب کا نام لے کر حدیث کا نقل کرنے والا اگر کر رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، میں تو صرف دوہرا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، جتلا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے فیض اٹھائیں۔ کہا دیکھو یاد رکھو اکثر ما یدخل من الناس الجنہ تقوی اللہ و حسن الخلق، زیادہ جو جنتوں میں جانے والے ہیں نا، کثرت سے جس بات پہ جائیں گے وہ یا تو اپنے پاس تفسیر میں اور خاص طور پہ سورہ قلم کی تفسیر کرتے ہوئے اس حدیث کو رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اس حدیث کو ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں لکھ چھوڑا ہے، اس کو اٹھا کے دیکھیے، جا کے دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ جنت میں جانا ہے، یقیناً ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ صاحب ایمان کے لیے اس سے بہتر اور ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یا تقوی ہے یا حسن خلق ہے۔ اب اتنا بڑا مرحلہ، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام جہاں حسن خلق کو ہو جائے تو وہاں روکتا نہیں انسان، پھر اس کے بعد اب تقسیم کرنے پر آ جاتا ہے، اب بانٹنے پر آ جاتا ہے، اب دینے پر آ جاتا ہے۔ تو دوسرا اہم مرحلہ اس دنیا میں جینے کے لیے کہا اخلاقیات اپنے مقام پر، مگر اخلاقیات کا نتیجہ ہے ابلاغیات۔ اب اس لفظ کو ذرا سا یاد رکھیے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے جب مجھے سنیں اور کہیں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ سمجھنے میں کوئی تکلیف ہو تو اس میں ہمارے پاس بہت آسانیاں ہیں، اب آن لائن اردو ڈکشنریز موجود ہیں، اس کو جا کے دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو استفادہ کیجئے، بجائے اس کے کہ شکایت کرتے ہوئے پائے جائیں۔ شکایت کرنا، شکوہ کرنا شرفاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ شرفاء کا طریقہ نہیں ہے۔ شاکی ہونا، کسی حوالے سے خود بخود پریشان ہونا، بھائی آپ کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، استعمال تو کیجئے، دیکھیے تو صحیح۔ مجھے خود ضرورت پڑتی ہے تو میں آن لائن اردو ڈکشنری سے ظاہر استفادہ کرتا ہوں، مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں آن لائن عربک یا پرشین ڈکشنری سے استفادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم سب طلب علم میں برابر ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے نہیں ہے۔ یہ جو مجھے موقع مل رہا ہے نا، یہ وہ فیض ہے اس کا جو مجھے مل رہا ہے، مگر اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ درس جسے کہا کہ دیکھو اخلاقیات تمہاری مضبوط ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ میں، اپنی ذات میں جب انتہائی مضبوط ہو جاؤ تب تمہیں زیبا ہے، تب تمہارے لیے صحیح ہے، تب تمہارے لیے درست ہے کہ تم ابلاغیات کی بات کرو۔ کیا ہے ابلاغیات؟ کمیونیکیشن کی بات کرو۔ یعنی جب تک تم مضبوط نہیں ہو اس وقت تک نہ کمیونیکیشن ہے، نہ اس وقت تک کوئی کمیونیکے ہے، نہ اس وقت تک کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈیوائس کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ بڑی عجیب منزل ہے مسلمانوں کے لیے کہ جہاں اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ تبلیغ کا نام لے کے دوسرے پہ ایک دھاوا بول دیا جاتا ہے، تبلیغ کا نام لے کے گویا حملہ کر دیا جاتا ہے، تبلیغ کا نام لیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی کو گھیر لیا ہے آپ نے۔ یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ ابلاغ نہیں ہے، یہ ابلاغیات نہیں ہے، یہ اسلامک کمیونیکیشن اسٹائل نہیں ہے۔ اسلام کا طرز تبلیغ کچھ اور ہے، اور وہ ایک ہی صورت میں ہے، سورہ نحل میں ہے، 16واں سورہ ہے، 125ویں آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دیکھو یا
یاد رکھو اللہ کے راستے کی طرف اگر تم کو بلانا پڑ جائے، تیرے رب کے راستے کی طرف اگر بلانا پڑ جائے تو کس طرح بلاؤ گے؟ جبر کے ساتھ بلاؤ گے، قہر کے ساتھ بلاؤ گے، زبردستی بلاؤ گے، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہوئے بلاؤ گے؟ نہیں، بلاؤ گے تو حکمت کے ساتھ بلاؤ گے، بلاؤ گے تو موعظہ حسنہ کے ساتھ بلاؤ گے۔ اور دیکھو مباحثے کی منزل آ جائے، مجادلے کی منزل آ جائے، بحث و تمہیز کی منزل آ جائے تو ایسے بات کرنا جیسے بات کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حسن ہو کلام میں، کلام میں حسن ہو، کلام میں خیر ہو، کلام میں خوبی ہو، کلام میں شائستگی ہو، کلام درست نہ ہو، کلام سست نہ ہو، کلام میں کسی کی ایسی ذلت پیش نظر نہ ہو جس کے نتیجے میں وہ حقیر محسوس کرنے لگے۔ یہ صورت کلام کی نہیں ہوتی۔ اسلام کا اگر ابلاغ کا درس یا تبلیغ کا درس لینا ہے وہ اخلاق کے بعد ہوگا۔ یہ میرے جملے کو اس لیے آپ مارک کر لیجئے کہ ہر چیز میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ پہلے کیا ہوگا، اولن کیا ہوگا، ثانین کیا ہوگا، پہلے کیا چیز آئے گی، بعد میں کیا چیز آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ تبلیغ کر لیں بعد میں اپنے اخلاق کو درست کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی اصول کے تحت نہیں ہو سکتا۔ لہذا پہلے اپنے آپ کو درست کرو، پہلے اپنے آپ کو سنوارو، پہلے اپنے آپ کو سجاؤ، پہلے اپنے آپ کو بناؤ، اور اس کے بعد اس بات کا حق اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو قائم کرو، لیکن اس میں حکمت کے پہلو کو نظر انداز نہ کرو، حکمت کے پہلو کو نظر انداز کرو۔ حکمت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، اور خیر ہے، خیر کثیر ہے اس میں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا، دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ حکمتوں کے خزانے کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس منزل پہ لاؤ جس کے بعد اگر تم کچھ کہو تو اس کی ایکسیپٹنس ہو، اس کی قبولیت ہو۔ آج آپ کو اسلام کی تاریخ یقیناً بدر ہے، یقیناً احد ہے، یقیناً خندق ہے، یقیناً صلح حدیبیہ ہے، یقیناً تبوک ہے، سب کچھ ہے، فتح مکہ تک ہے، مگر حیران ہے آج کا مؤرخ، آج کا مستشرق کہ جملے کو 10,000 کا لشکر لے کے جاتے ہیں، کسی کا خون نہیں بہاتے، بلکہ ایک مرتبہ وہ جو آپ کا ازلی ابدی دشمن ہے اس کو معاف کرتے ہیں اس طرح سے کہ جا تجھے آزاد کیا، تجھے پابند نہیں کرتا اپنا، چاہتے تو اس کے سر کو اپنے قدموں پہ رکھوا دیتے، مگر کہا نہیں نہیں، قیامت تک کے لیے اسے عبرت بنا دوں گا، قیامت تک کے لیے ابو سفیان کو عبرت بنا۔ یہ حکمتیں ہیں، یہ حکمتیں ہیں، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مرتبہ اس انداز سے چیزوں کو نہیں بیان کیا جائے گا، مگر ایک انداز اختیار کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں، ان حکمتوں کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ وہ کیا انداز تھا جس کے نتیجے میں کہ وہ تو کانپ رہا ہے کہ آج تو سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، مگر اس کے بعد وہ مختار کل ایک مرتبہ جب اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو کہتا ہے لے جاؤ، میرے سامنے سے چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ، تم جاؤ، تمہارا حساب تو اوپر ہوگا، تمہارا کتاب تو اوپر ہوگا۔ کسی صحابی نے اس وقت کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے خلاف اتنی لڑائیوں میں یہ شامل رہا ہے اور اس نے آپ کے باپ دادا کو، کلیجوں کو، ان کو چبایا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیں برباد کیا ہے، اور آپ اس سے اس طرح سے چشم پوشی فرما رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ حکمت تھی۔ یہ کس کی حکمت تھی؟ عالمین کے لیے جو رحمت بن کے آ رہا تھا اس کی حکمت۔ میں عرض کروں آپ سے، دیکھیے یہاں فوری طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ کیا ہم بھی یہی صورت اختیار کریں؟ بڑی کامن سی کوشچن ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ میں سوال جواب کا عادی نہیں ہوں، مگر میں جو محسوس کرتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں کہ کیا ہم بھی ایسے ہی کریں۔ میں عرض کروں جس حد تک ممکن ہو سکے کریں، جس حد تک ممکن ہو سکے، ورنہ
تعصی کے معنی کیا رہ جائیں گے؟ اتباع کے معنی کیا رہ جائیں گے؟ اطاعت کے معنی کیا رہ جائیں گے؟ سنتوں پر عمل کرنے کے معنی کیا رہ جائیں گے؟ ہدایتوں پر عامل بننے کے معنی کیا رہ جائیں گے؟ اگر آپ یہ کہیں وہ یہ کیا کرتے تھے مگر زمانہ اب بدل گیا، اب ہم یوں کریں گے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ ہر چیز میں اٹھا کے دیکھیے آپ، وہ کرتے ہوں گے ہم یوں کریں گے، اس کا مطلب پہلا اعلان آپ نے یہ کیا کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر اسپرٹ یہ رہے کہ جس حد تک ممکن ہوگا ہم کریں گے، تو خدا کی قسم آپ نے نہ بھی کیا ہو تو نیت چونکہ آپ کی تھی شامل ہو گئے۔ یہ اس کو اس طرح سمجھیے، ہمت کر کے، ایک مرتبہ ہمت کر کے۔ آج کا مسئلہ یہی ہے، آج کا مسئلہ یہی ہے۔ دنیا آپ سے حیران معلوم ہے کیوں ہے؟ اسی لیے حیران ہے کہ وہ تو اس طرح نہیں کرتے تھے مگر تم اس طرح کیوں کرتے ہو۔ یہ ایک عمومی مسئلہ ہے۔ آپ کی نظر میں اس وقت نہ طرز معاشرت پر لے جانا چاہتا ہوں، نہ طرز معیشت پر لے جانا چاہتا ہوں، نہ طرز سیاست میں پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے معیشت، معاشرت، سیاست جو کی، اس سے آج آپ 360 درجے مختلف ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آپ ڈیبیٹ قائم بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ڈیبیٹ قائم کریں گے تو 1400 سال کی تاریخ کے لیے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکنا ہوگا۔ تو کیا پروڈیوس کیا آپ نے بنو امیہ کو پروڈیوس کیا تھا، آپ نے بنو عباس کو پروڈیوس کیا تھا، آپ نے آل ساسان و آل مروان کو پروڈیوس کیا تھا، آپ نے تاتاریوں کو پروڈیوس کیا، اور آپ یہ کہنے لگے کہ ہم وہی ہیں، جبکہ آپ وہ نہیں ہیں۔ آپ وہ نہیں ہے۔ بڑا تھاٹ پرووکنگ سبجیکٹ ہے یہ، اس پہ ذرا غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ان حکمتوں کو آپ نے سمجھا ہی نہیں، آپ نے تو ایک نیا طرز عمل ایجاد کیا، جس کے نتیجے میں اب آپ کی شناخت کچھ اور ہو کے رہ گئی، اور جب آپ کی شناخت کچھ اور ہو کے رہ گئی تو اب آپ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ اگر ایک در سے وابستہ ہو جاتے تو اتنے دروں پہ جانے کی زحمت نہ ہوتی، لیکن چونکہ اس ایک در سے ہٹے تو کئی دروں پہ جا کے کاسے گدائی لیے ہوئے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، کبھی محتاجی کھانے کی، کبھی محتاجی پینے کی، کبھی محتاجی بجلی بنانے کی، کبھی محتاجی تعلیم کے حصول کی، کبھی محتاجی تجارت کی، محتاج ہو گئے فقط اس لیے کہ آپ یقیناً صاحب احتیاج تھے مگر اس کی بارگاہ میں تھے، اس کی بارگاہ میں محتاج تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو ہر مقام، ہر منزل پہ محتاج بنا کے پیش کر دیا۔ تو پھر جس کی عادت مانگنے کی ہو جاتی ہے نا عزیزو، ایک مرتبہ وہ قیامت تک مانگتا رہتا ہے۔ وہ قیامت، آپ اس فقرے پہ حیران نہ ہو، ہمیں عادت ہے مانگنے کی، ہم اللہ سے قیامت تک مانگتے رہیں گے، یہ عادت ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ میں نے خلاف فطرت کوئی بات کی، خلاف فطرت بات نہیں ہے، انسان کی سرشت میں سوال ہے، وہ طبیعتاً سائل ہے، وہ ہے، اس کی طبیعت میں سوال کرنا ہے۔ وہ کسی بھی عالم میں رہے، وہ کسی بھی کیفیت میں رہے، وہ سائل ہے، مگر ایک در کا گدا ہونا چاہیے تھا، وہ در در کا گدا بن گیا۔ یہ در در کا گدا ہے، اس میں اضافت کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو کسی اور طرح سے لکھنا یا پڑھنا چاہیں گے، نہیں۔ مگر میں عرض کروں آپ سے کہ ذرا سا سوچئے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہارے رب کے راستے کی طرف حکمتوں سے بلانا، موعظہ حسنہ کے ساتھ بلانا، اور پھر کیا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ کیا حکمت تھی لقمان کے؟ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، قرآن کا سورہ لقمان 31واں سورہ ہے، کیا؟ انشکر للہ، یہ حکمت ہے، یہ خدا کے واسطے اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے۔ آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ٹوٹی نہیں، کوئی رموز اوقاف درمیان میں نہیں ہے، کوئی مطلق کا توئے وف کا کوئی ایسی صورت کے قاف کچھ نہیں ہے۔ لقمان کو حکمت دی، اور حکمت کیا تھی؟ انشکر للہ،
یہ حکمت ہے. دنیا نے نہیں سمجھا اسے حکمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اس حکمت سے واقف ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ یعنی حکمت کیا تھی؟ اللہ کے شکر گزار بنو. یہ حکمت ہے، یہ حکمت تھی، یعنی یہ وزڈم ہے. یہ اب انگریزی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں حکمت کا. میں مناسب ترجمہ تلاش نہیں کر سکا، اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہے، مگر بس یہی ہے. اب وزڈم عقل کے معنوں میں بھی ہے. وزڈم کو اگر آپ دیکھیں تو تلاش کریں تو اس میں آپ محسوس کریں گے کہ بہترین عقل کو بھی وزڈم کہتے ہیں. لیکن انگریزی زبان میں حکمت کو اسی لیے اچھے ٹرانسلیٹرز نے حکمہ کو حکمہ ہی رکھا ہے. انہوں نے لفظ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی لفظ کے مقابلے پہ کوئی انگریزی کا لفظ رکھنے کی کوشش کی. لہذا لفظ وزڈم بہت مجھے ویک نظر آتا ہے، اس لیے کہ سوکریٹیز نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، پلیٹو نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، ارسطاٹل نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، میکیاویلی نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے. ہم اس لفظ کے اعتبار کو کھو چکے ہیں انگریزی کے لفظ. اسی لیے حکمت ہے. تو اب یاد رکھو حکمت اس لیے ہے، شکر گزاری اس لیے ہے کہ اس میں فائدہ تمہارے نفس کے لیے ہے. یہی ہے نا، یہی تو ہے نا جس کو کہا گیا کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. اور جو اللہ کا شکر گزار ہے گویا وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے ہے، اس میں اس کا نقصان کچھ نہیں ہے. تو حکمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا نقصان نہ کرے. یہ حکمت کہتی ہے، یہ کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے. یہ کلیکٹیو وزڈم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اومنیپوٹنٹ کی وزڈم کی بات ہو رہی ہے. اس کی حکمت ہے یہ کہ تم اپنے نفس کے تعلق سے کہیں نقصان میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور نقصان میں اگر تم مبتلا ہو گئے تو شکر تو دھرا کا دھرا رہ جائے گا، تم غائب درمیان سے ہو جاؤ گے. تو اب اسے نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے تشکر کی ضرورت ہے، نہ تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے. اس نے طریقہ بتایا. طریقہ یہ ہے کہ تشکر کرو گے فائدہ تمہارا ہے، شکر گزار بنو گے تمہارے نفس کا فائدہ ہے. اور اگر شکر گزار نہیں بنتے فمن کفر فإن اللہ غنی حمید، اگر تم کفر سے کام لیتے ہو تو یاد رکھو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ اب لفظ غنی حمید ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی کی ثنا کی ضرورت نہیں ہے، وہ از خود ہی قابل ثنا ہے، وہ از خود ہی قابل تعریف ہے. تمہاری ثناؤں کے نتیجے میں اس کی ثنا نہیں ہوتی، تمہارے الحمدللہ کہنے کے نتیجے میں اس کی شکر گزاری قائم نہیں ہوتی. یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، جس فائدے کی طرف کہنے والے نے کہا دیکھو یاد رکھو کہ یہ تمہارے نفس کے لیے فائدہ مند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ واعظ، نصیحت، پند، موعظہ، وہ کہ جو بہترین ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یاد رکھیے موعظہ ایک حسنہ بھی ہے، یقیناً ہے، ایک موعظہ موعظۃ العبرہ بھی ہے. موعظہ حسنہ اچھی باتوں کا بیان کر دینا، اچھی نصیحتوں کا پیش کر دینا. موعظہ عبرہ عبرت پر مبنی بیان کرنا، تاریخ سے نتیجہ لینا، گزشتگان کو دیکھنا، اپنے لیے مستقبل کو طے کرنا. عبرت بھی ہے تو موعظہ حسنہ بھی، موعظہ عبرہ بھی. اس کا مطلب یہ کہ خوش خلقی یقیناً ہو، طریقہ تمہارا اس طرح سے ہو کہ لوگوں کے دل کھچ جائیں. طریقہ تمہارا گفتگو کا اس طرح سے ہو کہ لوگ خود بخود آمادہ ہو کر تمہاری محفلوں کا حصہ بن جائیں. لان تان کے نتیجے میں کوئی محفلوں میں نہیں آتا.
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کے بزرگ پہ اگر کوئی لعنت بھیجے تو کسی ایسی محفل میں آپ جانا پسند کریں گے؟ جواب آئے گا ہم نہیں وہاں جاتے۔ تو ہماری تعریف میں بھی یہ نہیں ہے، ہم نہ لعن کرتے ہیں نہ تان، ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے جس پر لعنت کی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، بس۔ میرے لعنت کرنے سے وہ قابل ملامت نہیں ہوتا، میں تو نام لے کے کر رہا ہوں نا اپنی کمزور عقل کے سبب، مگر وہ نام نہیں لیتا، اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ یزید کا نام قرآن میں رکھتا، وہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے تاکہ قیامت تک کوئی یزیدی اگر آئے تو وہ اس لعنت و ملامت سے بچ کے نہ جا سکے۔ اس حکمت کے ساتھ قرآن نے آپ کو کہا تھا آگے بڑھو، اس حق کو قائم کرو، موعظہ حسنہ بھی ہو، موعظہ عبرت کے ساتھ بھی ہو، اور دیکھو اگر اب مباحثہ ہو جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، دیکھو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یاد رکھو اللہ جانتا ہے، تمہارا کام ہے تم کرو، اللہ جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اللہ جانتا ہے اس کی راہ سے گم کون ہے، اللہ جانتا ہے کہ گم کردہ راہ کون ہے۔ ابھی منزل کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، گم کردہ منزل تو وہاں بات ہوگی کہ جب راہ کو جانتا ہوگا، وہ راہ ہی نہیں جانتا تو منزل تو بہت دور ہے، وہ تو بہت دور ہے۔ لہذا اس کے علم میں ہے کہ گمراہ کون ہے، اس کے علم میں ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ اب مجادلہ، جس کو مجادلہ کہا، اردو میں ترجمہ ہو گیا اس کا مباحثہ، تو اس کی اعلیٰ ترین مثال بتائی کہ مسلسل توحید الہی پر نہ صرف یہ کہ شک کرنا، بلکہ شک پہ شک کرنا، اس انداز سے شک کرنا کہ کہنے والا کہہ رہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ دیکھو کیوں بحث کرتے ہو، کاہے کے لیے جھگڑتے ہو، کیوں لشتے ہو، عیسیٰ کے تعلق سے کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے رکھتے ہو؟ ارے عیسیٰ کی مثال تو آدم کی مثال کی طرح ہے، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ دیکھو یاد رکھو، کیا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد کہہ دیا کہ دیکھو کن فیکون، کن فیکون کی منزل پہ آ گیا، ہونا تھا ہو گیا۔ یہ اتنی گھبراہٹ کیوں ہے، مباحثہ کاہے کے لیے کر رہا ہو؟ 80 آیتیں آئی ہیں، میں نے پہلی تقریر میں شاید یہ کہا ہے آپ سے کہ آل عمران کی پہلی 80 آیتیں آئیں، نصارہ نجران آ گئے تھے، نصارہ نجران آ گئے تھے، اور آج شاید اس کے لیے موقع تھا کہ میں اس آیت کی ضمن نحل کے ضمن اس تذکرے کو قائم کر دوں۔ ایک مرتبہ کہا کاہے کے لیے کرتے ہو؟ دیکھو الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق جو ہے نا تیرے رب کی جانب سے ہے، شک کرنے والوں میں نہ ہونا، شک قائم کرنے والوں میں نہ ہو جانا، تشکیک کرنے والوں میں نہ ہونا، ڈاؤٹس کریٹ کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ اور پھر اب بھی اگر نہیں رکتے، دیکھیں کہاں کہاں روکتا ہوا چلا ہے وہ، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے رک جاؤ، کہاں کہاں روکتا ہے وہ، کیسے کیسے بچاتا ہے وہ انسان کو۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح سے چشم پوشی ہو جائے، یہ آگے نہ بڑھے، یہ آگے نہ بڑھے، یہ اپنے حد سے تجاوز نہ کرے، یہ اپنے حدود کو نہ پار کر لے۔ اس کو کسی طرح سے بتاتے رہو، سکھاتے رہو کہ دیکھو ایسا نہیں کہتے، یوں نہیں کہتے۔ وہ آدم کو پیدا کر رہا ہے، وہاں نہ باپ ہے نہ ماں ہے، یہاں پہ تو ایک وسیلہ درمیان میں رکھ دیا، پھر کاہے کی تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ سمجھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اور دیکھو یہ میری طرف سے نہیں ہے، الحق کی جانب سے ہے، اور الحق بھی کون ہے؟ ظاہر ہے وہی ہے، وہ رب کی جانب سے، میرے تمہارے رب کی جانب سے۔ شک کرنے والوں میں نہ ہونا، شبہ کرنے والوں میں نہ ہونا، تشکیک کرنے والوں میں نہ ہونا، کسی حوالے سے اسکیپٹیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے لفظ ہیں قرآن کے ترجمے کے سب آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد اگر نہیں رکتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب حجت کب؟ علم کے آ جانے کے بعد، علم کے آ جانے کے بعد حجت، بحث، مباحثہ تم کرنا چاہتے ہو، فقل، بلاؤ، کہو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. نہیں رکے, نہیں سنبھلے, نہیں سدھرے تو دیکھو اس کی انتہائی منزل, کلائمیکس پہ لے جاؤں گا اس کو, پھر قیامت تک کے لیے پھر آواز نہ اٹھے. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا, مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں. مسلمان اس لیے کہ اس میں کوئی مسلمان ہے بھی تو نہیں نا, اس میں تو اسلام ہے, اس میں اسلام ہے, اس پورے واقعے میں اسلام ہے, مسلمان کہیں نہیں ہے, مسلمان کہیں نہیں ہے. یہ اور بات ہے, عجیب بات کہوں آپ سے کہ مولانا مودودی ہمارے وقت کے اتنے بڑے مفکر, اتنے بڑے مفسر, قرآن کے اتنے بڑے ترجمان, انہوں نے اس واقعے کو اگر میں گنتی آپ کو بتاؤں تو شاید بیجا نہ ہوگا 10 سطروں میں انہوں نے اس پورے واقعے کو ختم کر دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ نہ صرف ختم کر دیا, عجیب بات یہ ہے کہ نہ صرف ختم کر دیا بلکہ کسی کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا. یہ تفہیم قرآن ہے جس کو آج اردو اسپیکنگ ورلڈ میں وہ قدر و منزلت حاصل ہے جیسے کہ بخاری کی صحیح کو حدیث کے تعلق سے. یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں, نوجوانوں کے خاص طور پر. 10 سطروں میں بمشکل انہوں نے اس پورے واقعے کو رقم کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کو ایسے نقل کیا جیسے کہ اس وقت کچھ ہوا ہی نہ تھا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بہت سمجھاتے رہے, بہت بتاتے رہے, نہیں مانے تو ایک قسم ہے مباہلہ جس میں انہوں نے اختیار کیا وہ اپنے بال بچے, انہوں نے کہا تم اپنے بال بچے لے آؤ, میں بھی اپنے بال بچے لے آتا ہوں. یہ اردو زبان میں جب بال بچے آپ استعمال کرتے ہیں نا لفظ, تو میری بات کو یاد رکھیے, یہ لفظ کتنا کوئی معیاری لفظ نہیں ہے. یہ ایک بات, اردو ادب سے اگر آپ کی واقفیت ہے اور نظر ہے اردو ادب پر, تو آپ کسی اپنے, یعنی اگر آپ گجراتی بھی بولتے ہوں گے تو آپ کسی کو دعوت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے بال بچے لے آنا. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اب میں اور اب آپ سنک ہو گئے, بالکل ہم اور آپ سنک ہیں اس وقت برابر ہے. یعنی ہم اپنی کوئی دعوت گھر میں کریں تو ہم کتنی ہی زبان ہماری کمزور ہی کیوں نہ ہو, ہم کوشش یہ کرتے ہیں اس مرحلے کے لیے خاص طور پر وہ سیکھے ہوئے لفظ ادھار مانگ کے کہیں سے اگر آ جائیں تو بہت ہمت کر کے آپ نے کہا اہل خانہ کو لیتے آئیے. آپ کبھی نہیں کہیں گے ممباسا سے لے کے کمپالا تک, کمپالا سے لے کے بامبے تک, بامبے سے لے کے کراچی تک جتنے ہمارے آپ کے ہم سب بھائی ہیں, ظاہر خوجا میرے بھائی ہیں, یہ کمیونٹی میری اپنی برادری ہے, میری اپنی برادری ہے, میرے والد کی بڑی خدمات ہیں اس کمیونٹی کے تعلق سے, تو الگ نہیں ہے یہ, اور 50s کے زمانے کی خدمات ہیں. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, گواہی دیں گے جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور روزانہ مجھ سے ملتے ہیں اور ایک سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں میرے والد کے لیے, یہ بیٹھے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں, کبھی بھی نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کبھی بھی اچھی بات کرتے ہوئے, اپنے گھر میں دعوت دیتے ہوئے, بال بچے, یہ مولانا مودودی ہیں, یعنی واقعے کو اتنا غیر اہم کر دو, واقعے کو اتنا غیر اہم کر دو کہ جس کے نتیجے میں اس کی کوئی ایکو نہ ہو, اس کی کوئی بازگشت نہ ہو. کل کے دن کوئی بچہ کھڑے ہو کے نہ کہے ابا اگر یہ 5 نفوس تھے تو ہم کہاں جا رہے ہیں, وہ تو کہیں اور ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں. یعنی اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے محمد کی نسل کا تذکرہ نہ کرنا, اس سے بڑی علمی خیانت ہو ہی نہیں سکتی. یہ علمی دیانت نہیں ہے, یہ علمی خیانت ہے. نام کتنا ہی بڑا ہو, مجھے سروکار نہیں ہے, مجھے پرواہ نہیں ہے. میں نے تو جو دیکھا ہے, جو میں نے پڑھا ہے, وہ میں نے آپ سے بیان کر دیا ہے. آپ بھی جا کے دیکھیے, آپ بھی جا کے دیکھیے, آن لائن موجود ہے, نکال لیجئے. 3 چیپٹر 61ویں آیت, نیچے حاشیہ, ایک حاشیہ 10 سطروں سے زیادہ نہیں ہے. کہا تم بھی اپنے بال بچے لے آؤ, ہم بھی بال بچے لے آتے ہیں. یہ مونگس کے بال بچے کب سے ہونے لگے تھے؟ یہ شادیاں کب سے کرنے لگے تھے؟ یہ کہاں کون سی ان کی اولاد ہوا کرتی تھی؟ یہی تو حکمت تھی
یہی تو حکمت تھی. تم تو عیسیٰ کی بات کر رہے ہو. تم پہلے اپنے طرز عمل کو تو دیکھو کہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ایک انسان جو اخلاقیات پہ مبنی انسان ہے, ابلاغیات پر مبنی انسان ہے, جو معاملات والا انسان ہے, اس کا ایک گھر بھی ہوتا ہے, اس کی ایک بیوی بھی ہوتی ہے, اس کے کچھ بچے بھی ہوتے ہیں, اس کی کوئی بیٹی بھی ہوتی ہے, اس کا کوئی داماد بھی ہوتا ہے. پہلے اس اصول پہ تو آؤ. اسی لیے کہا بلاؤ نا, بلاؤ, تم بلاؤ, ہم بھی بلاتے ہیں, تم لاؤ, ہم بھی لاتے ہیں, اور ہم بتاتے ہیں. وہاں کہہ دیا بال بچے, تو آپ کو معلوم ہے, اب آ جائیے اس اردو کے لفظ پر اور ذرا سا گفتگو کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ جیسے ہی آپ نے کہا بال بچے, ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کیا ہے, ویسے ہی اس کی تعریف میں فقط بچے نہیں آتے, بیوی بھی آتی ہے. جب آپ نے کہا بال بچے تو بیوی بھی. اب اتنا سرسری کر کے گزر جانا, نام بھی نہ لینا, لاشعوری طور پہ مسلسل ہیمر کرتے رہنا اپنی نسلوں کو, بال بچے آئے تھے, بال بچے آئے تھے, بال بچے آئے تھے, یعنی وہ نام ہی کسی طرح سے بھلا دو جس کے نتیجے میں کہیں کوئی کلام کی صورت قائم ہو جائے. لہذا اتنا جنرک رکھ دیا. مگر جنرک آپ نے رکھا, پروردگار نے تو نہیں رکھا نا. قل تعالوا ندعو ابناءنا, بھئی ابنا کہا ہے, ابن کی جمع ہے, جمع ہے. تمہارا کوئی بیٹا نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے, مگر آئیں گے تو حسنین آئیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری بیوی ہوتے ہوئے نہیں آتی, یا نہیں آ سکتی, یا نہیں لائی گئی, یا نہیں منگوائی گئی, یا نہیں بلوائی گئی, نہ کسی حکم کی صورت میں دعوت دی گئی, کچھ بھی صحیح, مگر ایک آئے, بیٹی آئے, امت کے لیے درجہ اس کا ویسے ہی ہوگا. وہ نساء کی منزل پر ہوگی. اور حیرانی سی حیرانی تو ایک آخری ٹکڑے پہ ہو گئی. بھائی یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ کتابیں لکھ دی گئیں, یہ تو سیلف ہے, یہ تو انر سے خوف خدا کے نتیجے میں جائیں گے یا حسن خلق کے نتیجے میں جائیں گے. یہ سرکار رسالت میں آپ کی حدیث مقبول ہے, جس کو مسلمان ہو جاتا ہے. یہ نفس کی منزل سمجھ میں نہیں آئی ہے. صوفی کے پاس تو سیلف کا مسئلہ کچھ اور ہے, مسٹک کے پاس تو سیلف کی تعریف کچھ اور ہے, سائیکو انالیسس جو کرتے ہیں لوگ, ان کے پاس سیلف کی ترجمانی کچھ اور ہے. یہ سیلف کیسے ہے کہ جو باہر بھی ہے, داخل میں بھی ہے, خارج میں بھی ہے, باطن میں بھی ہے. یہ کیسا سیلف ہے؟ تو سمجھ میں اس وقت آیا کہ جب اس رشتے کے تحت سب تو آئے تھے, مگر ایک اور آگے بڑھ گیا. کسی نے, اب میری بات کو بہت غور سے سنیے, کسی نے اس وقت کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو رشتوں کا علم نہیں ہے, آپ نہیں جانتے ابن کس کو کہتے ہیں, آپ نہیں جانتے نساء کے زمرے میں کون آتا ہے, آپ نہیں جانتے کہ نفس کسے کہتے ہیں. تمام مسلمان تھے. واقعہ کب کا ہے معلوم ہے نا, 10 ہجری کا واقعہ ہے. یعنی اب وہ بھی علتیں ختم ہو گئیں, ابو سفیانیت بھی داخل دین ہو گئی تھی, مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ رسول سے پوچھے کہ آپ کی اتنی عدم واقفیت ہے اور آپ ابن کا نام لیتے ہیں, نواسوں کو لے کے جاتے ہیں, نساء کہتے ہیں بیٹی کو لے کے جاتے ہیں, انفسنا میں علی کو ساتھ لیے جاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا بدعتیں ہو رہی ہیں, یہ کیسی بدعت کر رہے ہیں آپ؟ یہ دین میں دنیا ایک نئی بنانے کی کیا کوشش ہو رہی ہے؟ یہ آپ اپنی طرف سے کیا ایجاد کر رہے ہیں؟ قیامت تک کے لیے کیا ابن اب نواسے ہوں گے؟ قیامت تک کے لیے نساء میں کیا بیٹی آئے گی؟ قیامت تک کے لیے نفس کی منزل پر ایک چچا زاد بھائی ہوگا؟ آخر یہ کیا کر رہے ہیں؟
مگر وہاں تو دم ساد کے بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اگر کہتے کچھ ہے تو وہاں تو آگ بعد میں لگے گی، وہاں تو خنزیر کی صورت بعد میں بنے گی، کہیں ادھر کچھ نہ ہو جائے، اس لیے جیسے احد میں بھاگے تھے مباہلے میں بھی بھاگ گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جذباتی گفتگو نہیں، یہ حقیقت پہ مبنی گفتگو کر رہا ہوں. یہ وہ دین ہے جس نے آپ کو یہ دنیا دی تھی، مگر بیچ میں کچھ آ گئے سارق، سرقہ لگانے والے، جس کو آج آپ کے پاس اردو میں ایک لفظ ہے ڈکیت. انہوں نے لگانے کی کوشش کی، سرقہ لگانے کی کوشش کی، اسلام میں سرقہ مارنے کی کوشش کی، مگر نہیں بھائی یہ بتا دیا دیکھو اتنے سمجھدار ہیں میرے اصحاب، اتنے سمجھدار ہیں. معاملہ اللہ پر کسب کا ہے، معاملہ اللہ پر تہمت لگانے کا ہے، معاملہ توحید خالص کا ہے. یہ توحید خالص کے لیے نمائندے وہی ہونے چاہیے جو اخلص ہوں، جو خالص ترین ہوں، جو پیور ہوں، جو پیوریفائیڈ ہوں، آنے واحد کے لیے شرک کبھی چھو کے نہ گیا ہو. یاد رکھو کوئی اور کوالیفائی نہیں کر سکتا تھا. لفظوں کی الجھن میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی منزل پہ دیکھو کہ کون آگے بڑھتا ہے. ابن پہ نہ رکو، نساء کے لفظ میں نہ الجھو، نفس نبی کو نفس نبی جانو. کوئی اور نہیں بن سکتا تھا. کچھ دیر کے لیے رہے اکیلے تو رونے لگے تھے، ذرا سی دیر کے لیے اکیلے رہے تو گھبراہٹ ہوئی. جو رسول کی معیت میں گھبرائے تو وہ نفس نبی کہاں بن سکتا ہے. عزیزو یہ انتہائی حقیقت پہ مبنی گفتگو کر رہا ہوں. اس سے میرا کسی صورت میری نگاہ میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی کی تضحیک ہے، توہین ہے. میں بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے مقام کو معین اپنی زندگی میں کر لیا تھا. لہٰذا جب مباہلے کے تعلق سے آیت آئی تو ظاہر ہے اس میں کوئی جدال والی کیفیت تو تھی نہیں، اس میں کوئی لڑائی والی کیفیت تو تھی نہیں، اس میں کوئی بحثا بحثی کی کیفیت تو تھی نہیں. اس میں تو خاموشی سے بس پریزنٹ کر دینا تھا، آگے بڑھا دینا تھا. وہ آگے بڑھا دیے گئے جو عقیدے میں اخلص تھے، پیور تھے، بالکل پیور تھے. یعنی اتنے کانسنٹریٹڈ تھے کہ اس میں امپیورٹیز کا دخول نہیں ہے. مجھے دلچسپی نہیں ہے کوئی مجھ سے کہے کہ پیور کوئی چیز نہیں ہے، اس میں بھی امپیورٹی ہوتی ہے، مثلا گولڈ. آپ کہیں نہیں، وگرنہ وہ ٹھہر نہ سکے گا. اگر داخل ذرہ برابر امپیورٹی نہ کی جائے تو گولڈ بار نہیں بن سکتا. کوئی بیٹھا ہوگا جویلر، مجھے نہیں پتا، مگر میں کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات تحقیق کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں. ذرہ برابر چاہیے کچھ اس کو روکنے کے لیے، مگر دین میں دیانت کا چونکہ پورا دخل ہے، لہذا اس دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ توحید کو ٹھہرنا تھا، باقی کوئی ٹھہرے یا نہ ٹھہرے. تو اپنی نفی کر دی، اپنی ذات کو منہا کر دیا اور کہا کہ دیکھو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. منزل نہیں آئی، آپ کو معلوم ہے منزل یہ نہیں آئی. مباہلے کے تعلق سے کہا تو ہے لیکن منزل نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ صورتیں دیکھ کے کہا تھا. اب وہ عاقب ہو، آفس ہو، بڑا مونگ ہو، وہ کوئی بھی ہو، صورتیں دیکھ کے کہا تھا کہ اگر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا نا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگیں گے. یہ ہم عقیدہ نہیں تھے،
یہ میرے اور آپ کے عقیدے کے نہیں تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، بہت سارے مسلمانوں سے اچھے تھے۔ سورت کو دیکھا اور کہا کہ اگر اشارہ کر دیں تو یہ پہاڑ چل پڑیں گے۔ معلوم ہے پہاڑوں کا چلنا آثار قیامت میں ہے۔ آپ یہ مت سمجھے پہاڑ چل پڑیں گے تو مطلب پہاڑ کوئی اپنا سفر اختیار کریں گے، یقیناً آثار قیامت یہ زمین کی میخیں ہیں جس پہ زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اگر یہ ہٹ جائیں تو ایک زلزلہ پیدا ہو جائے، زلزلہ یعنی ایک راشا پیدا ہو جائے، راشا یعنی ہنگامہ پیدا ہو جائے، یعنی کیا ہو، طبقہ ارض پلٹ جائے۔ تو یہی نہیں بلکہ اس عاقب مسیح نے یہ کہا کہ اگر یہ بد دعا کرتے تو ہم تہس نہس ہوتے۔ سبسٹینشیٹ کیا ہے اس کو۔ رسول خدا سے کسی نے پوچھا اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تو سرکار رسالت مآب نے کہا آگ برستی قیامت تک کے لیے، پھر کوئی نام لیوا نہ رہتا، قیامت تک کے لیے پھر کوئی باقی بچتا نہیں، اور پھر ایسی صورت میں کہ ان کے چہرے مسخ ہو جاتے، خنزیر و کلاب صورتن ہو جاتے۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے، تنہا نہیں گیا تھا۔ دیکھیے میری بات کو غور سے، تقریر آخر میں آ گئی ہے، تنہا نہیں گیا تھا، یعنی سب میں وہ صلاحیتیں تھیں کہ نہ ان کو ایک سے آپ الگ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر یہ اکیلے جاتے تو کیا ہوتا، نہیں، اس اجتماع فکر و نگاہ کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ ان میں کبھی کوئی ایک بھی ہے تو وہ گلدستہ ہے، انہی کا نمائندہ ہے، انہی کا ریپریزنٹیٹو ہے، اسی عقیدے کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ کربلا کے میدان نے یہ بتایا۔ 61 ہجری میں حسین ابن علی اسی طرح سے ایک میدان میں آ گئے، اپنی اولاد کو لے کے آ گئے، اپنی ذریت کو لے کے آ گئے۔ آج کی تقریر میں اگر 5 منٹ بڑھ جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا، اس لیے کہ بڑی اہم راتیں ہیں، اور ان راتوں میں ماتم سے بہتر کوئی صورت عبادت نہیں ہے۔ آپ بڑے بھرپور انداز سے ماتم کرتے ہیں۔ میں نے کسی سے یہ کہا ہے، اور یقین جانیے نارتھ امریکہ میں میں نے یہ بات کہی ہے، آج صبح ہی میں نے کہا کہ میں نے اتنا زیادہ کمیٹڈ کراؤڈ، اتنا زیادہ موٹیویٹڈ کراؤڈ، انگریزی کے لفظ ہیں آپ کے قابل نہیں ہیں، مگر آپ سے صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے سید الشہداء کے ساتھ، خدا کے لیے اس روحانیت کو باقی رکھیے، خدا کے لیے اس میں کمی نہ آنے دیجئے، اپنے عمل کے نتیجے میں اس روحانیت کو باقی رکھیے۔ میں دنیا کے بہت سارے مراکز میں جا کے تقریر کرتا ہوں، مجھے کم ایسی صورتیں نظر آتی ہیں۔ یہ میں آپ سے اتنے بڑے فورم سے کہہ رہا ہوں، یہ آواز محفوظ ہو رہی ہے، نہیں معلوم کہاں تک جا رہی ہے، مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا کمٹمنٹ ہے سید الشہداء کے ساتھ، اور بڑھ جاتا ہے وہ کمٹمنٹ آپ کا کہ جب کوئی آپ سے کہے کہ آج علی اکبر حسین کا تذکرہ کرنا ہے۔ علی اکبر حسین کا تذکرہ کرنا ہے، کیا گزرتی ہے حسین کے دل پر، کیا گزرتی ہے ناموس کے دل پر، کیا گزرتی ہے اہل بیت کے دل پر، آگے بڑھ کے کہوں کیا گزرتی ہے فاطمہ زہرا کے دل پر، کہ اس عمر میں میرے بچے کو 18 برس کے لال کا داغ بھی دیکھنا ہے۔ فاطمہ زہرا، کیا عالم ہے بی بی کا۔ ہاں روایتیں میرے پاس موجود ہیں جس میں باقاعدگی سے یہ لکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء کو جب اپنے پسر کا تذکرہ سننے میں آتا ہے اور ذاکر تذکرہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے اور سننے والوں کے لیے، بلکہ اس ذکر کو مقبول بھی کرتے ہیں۔ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہوگا کہ آج پائنتی
سرکار سید الشہداء کے پائنتی ہیں حضرت علی اکبر، جدا نہیں ہے، باپ سے الگ نہیں ہے، باپ سے الگ نہیں۔ قیامت کا غم ہے یہ عزیزو، یہ قیامت کا غم ہے۔ تذکرہ کروں، نثر میں کروں، نظم میں کروں، سلام کی سیلف ہوتا ہے، اس سیلف کو خارج میں کیسے آپ لے لیتے ہیں، یہ آپ کا اندرون بیرون کیسے ہو جاتا ہے، بیرون اندرون میں تبدیل کیسے۔ صورت کروں، نوحے کی صورت کروں، مرثیے کی صورت کروں، جس صورت سے کروں یقین جانیے دم نکل جائے انسان کا، دم نکل جائے انسان کا۔ اور جب آپ کے پاس رسائی ادب میں وہ خزانہ موجود ہو کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو یقین جانیے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا قیامت گزر گئی تھی، کیا قیامت گزر گئی تھی۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں صبح عاشور ہویدا ہوئی نمودار ہو رہی ہے، اور یہاں انیس نے ایک عجیب بات کہی، خیمے سے نکلے شہ کے عزیزان خوش خصال، جن میں کئی تھے حضرت خیر النساء کے لال، قاسم سا گل بدن علی اکبر سا خوش جمال، اگجا عقیلو جعفرو مسلم کے نونہال، سب کے رخوں پہ نور سپہرے بری کا تھا، 18 آفتابوں کا غنچہ زمیں پہ۔ یہ 18 جوانان بنی ہاشم ہیں، 18 جوانان بنی ہاشم ہیں کہ جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ اب جب وہ آئے ہیں تو وہ کون ہیں؟ کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول، خوشبو سے جن کے خول تھا جنگل کا عرض و طول، دنیا کی زیب زینت کاشان بطول، وہ باغ تھا جسے لگا گئے تھے خود جسے رسول، ماہ ازا کے عشرہ اول میں لٹ گیا، وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں کٹ گیا۔ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جانماز پہ لائے شہ زماں، سجادے بچ گئے عقب شاہ انسو جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو محفوظ کر لیجئے، پھر معلوم نہیں کہ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، آپ کا ادب سے وہی تعلق ہے جو کسی اور کا ہو سکتا ہے، مگر تاریخ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں ایک دوسرے کے ہم شبیہ ہیں۔ رسول کی شبیہ حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کی شبیہ علی اکبر، یہ 3 ہستیاں ہیں ایسی اسلام کی تاریخ میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی حسین کا دل اپنے جد کی زیارت کے لیے ہوتا آمادہ تو بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے دیر تک علی اکبر کی صورت دیکھتے، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذاں، ایک ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ اب آپ سمجھے، سیرت میں، صورت میں، صوت میں، یہ آواز میں بھی گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار۔ اب یہ اذان دی ہے علی اکبر نے، ظاہر ہے کہ باپ کا حکم ہے، اذان دی ہے، تو اب کیا حالت ہے زینب کی، کیا حالت ہے لیلا کی، کیا حالت ہے فروا کی، دیکھو تو صحیح کہ کیا حالت ہے۔ ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکے کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذان سنو میرے یوسف جمال کی۔ یہ حسن صوت اب زینب تعریف کر رہی ہے۔ میں نے کل آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا کہ عباس کی تعریف کی ہے زینب نے،
علی اکبر کی تعریف کرے تو زینب کرے. یہ حسن صوت اور یہ قرأت، یہ شد و مد. حقا کے افصح الفصحاء ہے انہی کا جد، گویا ہے لہن حضرت داؤد باخرد. اب زینب کی دعا ہے یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تعبد، یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تعبد. موجیں صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں. زینب کی دعا ہے، علی اکبر کی اذان ہے، قیامت تک کے لیے رہنے والی ہے. یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تعبد. یہ زینب نے دعا دی ہے. آج مراکش سے لے کے ملائیشیا تک اذان اگر دی جا رہی ہے تو وہ تکبیر تو ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان تو ہے، مگر آواز علی اکبر کی کہیں ہے چھپی ہوئی. عزیزو اس کے بعد ایک منزل آئی. بے اختیار 18 برس کے لال کو دیکھ کے کہا تقدم ولدی، آ جاؤ بیٹے، سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. اور ایک مرتبہ کہا دیکھو بیٹے، یاد رکھنا آج کربلا کا وہ معرکے کا دن ہے جس میں ہماری منزلت، ہمارا مرتبہ، ہمارا مقام تمہارے جد کے مقام کی طرح ہے، اور تمہارا مقام بابا کے مقام کی طرح ہے. تمہیں معلوم ہے نا علی اکبر، جب کبھی جد پہ کوئی مشکل وقت آتا بابا کو طلب کرتے تھے. حسین کہہ رہے آج مجھ پہ کڑا وقت ہے علی اکبر، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں. 5 دقیقے لوں گا، تقریر ختم کر دوں گا، اس لیے کہ اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے. ماتم کی راتیں شروع ہو گئیں. جاؤ علی اکبر، جاؤ اجازت لو، جا کے اجازت لو، خدا حافظ کہو. آئے علی اکبر، ام لیلا کے پاس نہیں آئے، زینب کے پاس آ کے بیٹھے. عباس نے تو قدموں پہ سر رکھا تھا، علی اکبر نے زانو پہ سر رکھ دیا، زانو پہ سر رکھ دیا. ایک مرتبہ زینب نے علی اکبر کے سر میں شانہ کیا، بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگی اور اتنا کہا سورت کو اٹھا کے دیکھا، کچھ نہیں کہا علی اکبر نے. مگر آپ کو معلوم ہے یہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہے، علم رکھتی ہے. بے اختیار کہا علی اکبر کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا بیٹے؟ کیا اسی دن کے لیے پال پوس کے میں نے تجھے جوان کیا تھا بیٹے؟ کہیں قریب ام لیلا ہوگی، سن رہی ہوگی. ماں ہے، ماں کا دل ہے، ماں کا کلیجہ ہے. میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، سب بہتر جانتی ہیں. مگر یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا جاؤ خدا حافظ. حسین ابن علی نے کہا بہن تبرکات کا صندوق لاؤ. تبرکات کا صندوق حاضر کیا گیا. تبرکات میں نانا کی ابا کو علی اکبر کے دوش پہ ڈالا، ایک ایسی صورت میں کہ نانا کے امامے کو علی اکبر کے سر پہ رکھا، کمر سے تلوار کو حمائل کیا. اب بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، علی اکبر سے کوئی نہیں لپٹا. زینب جا کے حسین سے لپٹ گئی. زینب حسین سے لپٹ گئی. بہت دیر تک بھائی بہن روتے رہے. مقاتل میں لکھا ہے بہت دیر تک روتے رہے، بہت دیر تک روتے رہے. ظاہر ہے کیوں نہ روتے. علی اکبر باہر آئے، عقاب حاضر کیا گیا. علی اکبر کو ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے بازو سے تھاما، رکاب پہ پیر رکھ کے علی اکبر بلند ہوئے. قد رشید تھا، نکلتا ہوا قد تھا. باپ کو ایک مرتبہ گھوم کے دیکھا، آگے چلے. حسین نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اللہم اشہد لا حول القوم
فقد برز الیہم غلاما، پروردگار گواہ رہنا میں اس قوم جفاکار کے سامنے اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں کہ جو خلقاً و قلقاً و منطقاً برسولک، پروردگار صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے رسول کا ہم شبیہ ہے۔ علماء مقاتل نے لکھا کہ حسین ابن علی کی یقیناً کچھ دعائیں ہیں، مگر ایک ایسی بھی بات کہی ہے کہ جس میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا عمر سعد تو نے قطع رحم کیا ہے، تو نے میری نسل کو قطع کیا، خدا تیری نسل کو ختم کر دے، خدا تیری نسل کو برباد کر دے، خدا تجھے کبھی آباد نہ کرے، تو محروم رہے۔ حسین ابن علی نے کہا بیٹا گیا، یقیناً کون تھا؟ تعارف میں کچھ نہیں کہا، ایک ہی بات کہتے تھے، جانتے ہو کون ہوں؟ علی ابن حسین ابن علی۔ یہ عجیب تکرار ہے، یہ عجیب تکرار ہے، درمیان میں حسین ہے، اوپر بھی علی، نیچے بھی علی۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اور یہ کہہ کے حملہ کیا ہے۔ ابو اسحاق اسفرائینی نے کہا ہے پہلے ہی حملے میں 500 کو واصل جہنم کیا، 500 کو۔ معمولی بات نہیں ہے، مگر دیر لگی علی اکبر پہ، کیوں نہ روتے؟ نانا کی صورت کو آخری مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ خیمے کا پردہ الٹ کے کہا مولا ام لیلا تڑپ رہی ہے، اور کہتی ہے کیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ میں بیٹے کو ایک دفعہ اور دیکھوں؟ کسی حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں ایک درس دیا قیامت تک کے لیے، وہ درس ہے، کہا جا کے کہو ام لیلا سے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مقبول ہوتی ہے۔ دیکھو ام لیلا سے کہو اپنے سجادے پہ بیٹھ جائے اور پیدا کرنے والے سے علی اکبر کو مانگے۔ ایک مرتبہ گئی سجدے میں ام لیلا، دنیا نے کہا ہے دعا کی ہے، کیا دعا کی؟ پروردگار تو وہی تو ہے نا جس نے یعقوب کو یوسف سے ملایا تھا، تو وہی ہے نا جس نے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملایا تھا، رد الیہ ولدی، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے، میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ خدا کی قسم دعا ختم نہیں ہوئی تھی، علی اکبر تلوار سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ ایک مرتبہ باپ کی خدمت میں آ کے قدم بوسی کی، کسی نے جا کے ام لیلا سے کہا ام لیلا علی اکبر آ گیا، مگر عجیب بات ہے، مگر عجیب بات ہے وہ ماں بھی کیا بیچاری ماں تھی کہ شاید پردہ الٹ کے اس نے بیٹے کو دیکھا تھا، بس دیکھا تو کیا دیکھا؟ باپ سے کہتے ہیں بابا الان العطش قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور بابا تلوار کی گرانی جو ہے وہ ختم کیے دیتی ہے، بابا اگر ایک کاسہ آب مل جائے اس فوج کو بھگا دوں گا۔ حسین ابن علی نے کہا بیٹے مصلحت الہی، مشیت الہی کچھ اور ہے، اس شے کا تقاضا نہ کرو جس کو باپ پورا نہ کر سکے، مگر آؤ نزدیک تو تھے۔ ایک مرتبہ وہی نسخہ استعمال کیا جو جد کیا کرتے تھے، ذرا اپنی زبان تو دکھاؤ۔ ایک مرتبہ زبان دکھائی، کہا میری زبان اپنی زبان پہ رکھ لو، اپنے دہن میں رکھو۔ علی اکبر نے باپ کی زبان اپنی زبان پہ رکھی، اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ زبان کو کھینچ لیا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوں، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے۔ کہا جاؤ خدا حافظ،
خدا حافظ. ساقی کوثر سیراب کریں گے. جاتے جاتے ایک مرتبہ گئے حسین ابن علی نے گھوڑے پہ سوار کیا مگر ایک آواز دی محلن محلا ولدی. آہستہ آہستہ. علی اکبر تیز نہیں آہستہ. علی اکبر اتر کے آئے. بابا آپ ہی جانے کے لیے کہتے ہیں, آپ ہی روکتے. کہا بیٹے صاحب اولاد نہیں ہونا, تمہیں نہیں معلوم, یہ تم نہیں جا رہے ہو بیٹے, یہ باپ کی جان جا رہی. علی اکبر گئے. کچھ دیر کے بعد آواز آئی, یا بتا ادرکنی, بابا میری مدد کرو, بابا میری مدد کرو. حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے, کچھ دیر چلے, گھوڑے سے کود گئے. کربلا کے میدان میں یعقوب کربلا, یوسف کربلا کی زیارت کے لیے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے پاس پہنچے اور آواز دی, بیٹا پکارو مجھے آواز دو. علی اکبر مجھے آواز دو, مجھے پکارو بیٹے. علی اکبر نے صورت کو باپ کی دیکھا. کہا بابا دو باتیں کرنا چاہتا ہوں بابا. نگاہ کے سامنے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے. بابا نعمتیں میرے سامنے آ گئی ہیں. بابا کاسا سرشار لیے ہوئے ارواح مقدسہ میرے انتظار میں کھڑی ہے. بابا میں اتنا کہتا ہوں, بابا جب میرا دم نکل جائے نا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا, میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. بابا میری ماں مر جائے گی, بابا میری ماں مر جائے گی. حسین نے علی اکبر کے رخسار کو ایک مرتبہ دیکھا. ووضع قدہ علی قدہ, اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ کے 3 مرتبہ کہا علی اکبر, علی اکبر, علی اکبر. حمید ابن مسلم کہتا ہے تیسری دفعہ کہنے نہ پائے تھے, ایک مرتبہ خیمے سے زینب باہر آ گئی. علی اکبر, علی